देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। वेलकम टू बैक मेरे चैनल पे। आज का वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद हमीदा साहब का। वीडियो का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रीमिंग पावर। चलिए वीडियो देखते हैं क्या बता रहे हैं वीडियो में। ला तुदरिकुहुल अब्सार, निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती। वहुवा युदरिकुल अब्सार, और वो हर चीज को घेरे हुए है। आंखों का इहाता वो कर लेता है, कोई आंख उसका इहाता नहीं कर सकती। वहुवल लतीफुल खबीर, और वो बड़ा बारीक बीन है, हर चीज को बारीकी तक देखने वाला है। अल्लाह से कोई चीज, बल्कि यहां तक आया इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो सीनों के छुपे हुए राजों को भी जानने वाला है। ये आयत है जो सईदा आयशा ने कोट की थी ना, बुखारी मुस्लिम में आता है ना, उन्होंने मसरूक से कहा कि जो कोई 3 बातों में से एक का भी कायल हो वो अल्लाह और उसके रसूल पे झूठ बांधने वाला है। उनमें से एक बात ये भी कि जो कहे कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने अल्लाह ताला को देखा था। मसरूक कुरान नहीं तो पढ़ता, उसमें तो ये अल्लाह ताला ने ये फरमाया क्या, ला तुदरिकुहुल अब्सार, नजरें उसे नहीं देख सकती। वहुवा युदरिकुल अब्सार, वो नजरों को घेरे हुए है। वहुवल लतीफुल खबीर। हाँ, बाकी ये जरूर है, कुरान हकीम में भी इशारतन मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में भी इसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है। अल्लाह ताला का दीदार मेराज के हवाले से भी, वैसे क़यामत के हवाले से भी। आखिरत में अल्लाह ताला इंसान की निगाहों को ये ताकत दे देगा कि जैसा कि उसकी शान के लायक है उस तरह का दीदार होगा। वो भी अगर आप कहना कि गॉड जो है उसका इहाता जन्नत में भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की कॉम्पिटेंसी नहीं है ना। ये इंसान के लिए मुहाल है कि वो अल्लाह का इहाता कर ले। उसकी वजह यह है हम लिमिटेड हैं। लिमिटेड चीज अनलिमिटेड चीज का इहाता नहीं कर सकती। अगर आप कहेंगे अल्लाह चाहे भी तो हम कहेंगे ये सवाल ही मुहाल है। अल्लाह ये चाहेगा नहीं, और दूसरा ये डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये उसी तरीके से अल्लाह चाहे तो ऐसा पत्थर पैदा कर सकता है जिसे खुद ना उठा सके। अब इसका क्या जवाब देंगे? अगर आप कहेंगे हाँ पैदा कर सकता है तो फिर दूसरे में कुदरत की नफी हो जाएगी, खुद नहीं उठा सकता। और अगर आप कहेंगे नहीं पैदा कर सकता तो कहेंगे अच्छा अल्लाह की कुदरत नहीं है। इस तरह के सवालात के जवाबात में इसी के ऊपर वो सऊदीया के वो मुफ्ती साले फौजान ने डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर फतवा कुफर का लगा दिया था, तो फिर मैंने रद्द किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी तरह इल्मी डिस्कशन के अंदर, सरकार इल्मी डिस्कशन होती है ना, उसमें गुस्ताखी चौखियां नहीं आती हैं, वहां तो इल्मी बातें हो रही होती हैं। तो वो काफिर इस किस्म के सवाल जब कर रहे थे तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं कई एक चीजों की लिस्ट आपको बना के पेश कर सकता हूं जो ऑलमाइटी गॉड नहीं कर सकता। लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन उसने की कि ये बाय डेफिनेशन ही चीजें गलत हैं। मसलन अगर आप ये कहें कि अल्लाह ताला क्या नबी इस्लाम के बाद कोई पैगंबर भेज सकता है इस हाल में कि खत्म नबूवत पे भी हरफ ना आए, नई शरीयत के साथ, नई किताब के साथ, हम कहेंगे मेरे भाई डेफिनेशन ही गलत है। खत्म नबूवत का मतलब ही है, ये एक वक्त में एक डेफिनेशन हो सकती है ना, एक वक्त दोनों चीजें तो नहीं सेटिस्फाई हो सकती। ये मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें कहा जाता है फिक्र की लैंग्वेज में मुहाल। क्या अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? अगर आप कहेंगे जी बोल सकता है, एक गलत चीज को आपने गॉड की तरफ मंसूब किया। इसी भी तो आला हजरत ने ऋषि गंगोई के ऊपर कुफर का फतवा लगाया हुआ है उसामुल अरमान के ऊपर। उन्होंने भी मामा तो तनु की जरूरत की तू एडा बड़ा को काम करे। ऋषि गंगोई ने क्या कि जी अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर तो है लेकिन बोलेगा नहीं। फिर आला हजरत ने उधर इतने टोटे कीते कि हाले तक वो कीमा इन्हें को संभाला नहीं जा रहा। एक इतनी सी किताब लिख के पूरी देवबंदियत के मदरसे उनके लाखों उलमा को एक बंदे ने फेल कर दिया, क्योंकि उसने वो उसके बाद वो एक समझ ले गिदड़ सिंह ही आगे कि मैंने काबू कितने करना है। इसका जवाब यह था कि झूठ बोलना एक नोटोरियस चीज है। अल्लाह पाक है, कोई भी गंदी चीज उसकी कुदरत में दाखिल नहीं है, इसमें उसकी कुदरत का नक्स नहीं है, बल्कि उस चीज का नक्स है कि वो कुदरत में दाखिल नहीं है। समझ आई?
جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کے لیے پھر فقہا نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی محال، اور اس کے اگینسٹ ایک اور ٹرم ہے مقدور۔ مقدور کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں اگرچہ اس نے نہ کی ہو۔ مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ کوئی سیڑھی ایسی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچیں، ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے، اگرچہ بنائی نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ اللہ سے ناممکنات میں نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنا سکتا ہے جس طرح کہ عورت کو بنایا ہے، اگرچہ ہی اس نے نہیں کیا، سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، وہ بھی پسلی سے۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ وہی لیبر پینز اور یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ ہوں، ہم کہیں ہاں کر سکتا ہے اللہ، اگرچہ نہیں کیا، مقدور ہے، پاسبل ہے، اللہ چاہے تو پاسبل ہے۔ اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے، سرکار ساری کائنات گزار سکتا ہے، اللہ قادر ہے اس بات، کیونکہ یہ فزیکل ورلڈ کی جو چیزیں ہیں نا سرکار، یہ تو اب سائنس آپ کو بتا رہی ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو لائٹ میں کنورٹ کر لیں تو اس طرح کی کھربوں کائناتیں بھی ہونا، وہ بھی سوئی کے ناکے سے آپ گزار سکتے ہیں۔ یہ تو اس کائنات کے جو راز تھے وہ سائنٹسٹ نے ڈسکور کر لیے ہیں کہ اگر یہ ہو، اگر کسی طریقے سے فیوژن پاسبل ہو جائے تو آپ جیلم شہر کو نیو یارک شفٹ کر سکتے ہیں سیکنڈز کے کروڑویں حصے میں، یہاں سے اسے ڈیفیوز کریں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے دوبارہ پروڈیوس، اسے لائٹ میں کنورٹ ہو، وہاں سے جا کے دوبارہ ہو جائے، لیکن یہ اب انسان کی پاسبلٹی ہے۔ لیکن E=mc² جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے، اس میں ابھی تک ایک چیز تو پاسبل ہے کہ میس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ کس طرح؟ لکڑی جلاتے ہیں، آگ اور انرجی بن جاتی ہے، لیکن اس ایکویشن کے تحت وہ آگ دوبارہ سے لکڑی بھی بن سکتی ہے، لیکن ابھی تک سائنس اس کو پاسبل کر نہیں سکی۔ لیکن میتھمیٹیکلی آئنسٹائن نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انرجی کو دوبارہ سے میس بنا دیا جائے، لیکن کون بنائے؟ سرکار یہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر انسان یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، پاسبلٹی ہے، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انرجی کو دوبارہ میس بنا دے جس طرح میس انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں مقدور، یعنی اللہ کی قدرت میں داخل، اگرچہ اس نے نہیں کی ہوئی یا کی تو ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے کچھ چیزیں کی بھی ہوں۔ یعنی بلیک ہولز جب تک ہم نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں تو نہیں یہ پتا تھا، یہ تو وہ کس رحمت اللہ علیہ نے یہ بلیک ہول دریافت کیا تھا، نام اتر گیا میرے ذہن سے، ان کا مزار کدھر ہے؟ نہیں سرکار، مزار کدھر ہے ان کا؟ اللہ دے وہ بندے ہو، پہلی دفعہ تو آئنسٹائن نے بات کی تھی نا کہ ایسے راستے موجود ہیں کہ پوری گلیکسیز وہاں جا کے غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ ٹائم بھی رکا رہے گا اور آپ کہاں سے کہاں بھی پہنچ جائیں گے، سفر بھی طے کر لیں گے۔ سرکار یہ پہلے تو نہیں تھا لوگوں کو پتا۔ اب آئنسٹائن اگر زندہ ہوتا تو میں اسے حافظہ اللہ کہہ دیتا، ٹھیک ہے، باقی گاڈ کا تو ماننے والا تھا، باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سائنس نے ہمیں آج کس جگہ پہنچا دیا کہ ہم کئی چیزیں جو پہلے ہم سمجھتے تھے محال ہیں اس فزیکل ورلڈ میں، لیکن وہ اللہ نے مقدور کی ہوئی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بائی ڈیفینیشن محال ہیں، ان کو کوئی مقدور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پھر بائی ڈیفینیشن غلط ہو جائے گی۔ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو موت دے سکتا ہے؟ لو سوال کا جواب دیں۔ اگر آپ کہیں کہ دے سکتا ہے تو جسے موت آئی تو وہ خدا کیا ہوا؟ اور اگر آپ کہیں نہیں دے سکتا تو کوئی پوچھے گا اچھا پھر یہ تو بات اس کی قدرت میں داخل نہ ہوئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ بائی ڈیفینیشن یہ غلط ہے، یہ محال ہے۔ خدا کی ڈیفینیشن یہ ہے جسے موت نہ آئے۔ موت آنا ایک نقص ہے، یہ نقص ہونے کی وجہ سے اللہ کی قدرت میں داخل
نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی قدرت کی کمزوری ہے, بلکہ اس نقص کی کمزوری ہے کہ یہ قدرت میں داخل ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہے محال اور مقدور. جاؤ اپنے مولویوں پہ جاؤ جا کے, ہاں انہوں کے سوال رکھو اور انہوں نے پھر سارا کچھ پھر تماشا ویکھو, پھر انہوں نے محال اور مقدور سمجھاؤ تو پھر دسو کہ جی اے سانو انجینئر صاحب نے دسی ہے. یہ وہ ساری بحثیں ہیں. یہ 3 صدی ہجری کے اندر جب معتزلہ کے دور میں, سلطنت عباسیہ کے دور میں فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں تو یہ ساری علم الکلام کی بحثیں نکلیں. اس وقت فقہاء نے پھر ان چیزوں کو ڈیفائن کیا. یہ وہ بحثیں ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی. یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں ڈسکس ہی نہیں ہوئے, کیونکہ اس وقت تو یہ چیزیں ابھی سامنے نہیں تھی آئی نا, اللہ کی صفات کے معاملات. اسی لیے اس کے اوپر پھر علم الکلام ایک پورا ڈیوائز کیا گیا, اسے علم الکلام کہا جاتا ہے. یہ وہ منطقی بحثیں ہیں, جو بحثیں تھوڑی بہت جو سیکھے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں مولوی. اچھا جی اے دسو جی, اے دسو جی, اچھا جی اگر شیطان جڑا ہے ایک ہو کے ہر انسان نو وسوسہ دلاتا ہے تے نبی علیہ السلام ہر جگہ نہیں موجود ہو سکتے. یہ علم الکلام خدا کے لیے اس طرح نہیں چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اس طرح کریں تو پھر ہم کہیں گے اگر آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو نہیں ہو سکتا, کرو. نہیں جی منع ہے. کیوں منع ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے. اس طرح اینالوجیز نہیں بنتی کہ اگر اے ہو جاتا ہے تو اے کیوں نہیں ہو جاتا. اس کو علم الکلام کی منطق کی بحثیں کہا جاتی ہیں. یہ ساری فلسفیوں کی چیزیں تھیں. یہ آج کل اگر آپ نے ان چیزوں میں کسی کو امام دیکھنا ہے نا تو بریلوی اور شیعہ یہ ٹاپ پہ ہیں اس فیلڈ میں. آپ کو یہ کہانیاں کراتے نظر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ 5 انگلیوں سے 5 تن پاک, الف لام میم سے آل محمد, اور یہ ہر طرح کی چیزیں آپ کو ثابت کرتے نظر آئیں گے. اس طریقے سے دیوبندی وہ ایک سوال سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے, وہ آپ کو اور کہانیاں کرانا شروع کرا دیں گے. دیکھیں جی وہ جی قبر پہ تو نبی علیہ السلام موجود ہے لیکن عرش پہ اللہ اس طرح تو نہیں بیٹھا ہوا, تو وہ ٹچ نہیں کر رہا, تو وہ نہیں کر, پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. آپ کہیں گے یار کوئی ایک آیت حدیث پڑھ دو کہ عقیدہ کہاں سے نکالا ہے تم نے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہ تھا ویڈیو انجینئر محمد رحیم اللہ صاحب کا. بتا رہے تھے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر جو چیز نہیں کر سکتا, جس کا سوال ہے محال, وہ محال میں جو ہوتا ہے کہ اللہ کو موت آ سکتا ہے یا نہیں, اللہ یہ چیز کوئی ایسا چیز بنا سکتا ہے جو اللہ اٹھا نہ سکے, تو یہ محال میں آتا ہے. ایسا سوال ہی غلط ہے. ایسا سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. جو سوال غلط ہے تو وہ تو غلط ہی رہے گا. تو آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, دوستوں کے یہاں لائک کریں اور کمنٹ بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا. آپ چاہتے ہیں کہ سائنس سے ریلیٹڈ ویڈیو کی ریئیکشن دے تو میں اپنا ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر مینشن کر دوں گا, اس میں جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کس ویڈیو کی ریئیکشن دے, سائنس سے ریلیٹڈ یا کسی اور ویڈیو پر, جیسے جو بھی اسلامک ویڈیو کی ریئیکشن دے اس کو بھی بتا سکتے ہیں. تو چلیے ملتے ہیں